بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان اور پاکستان کو دنیا۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ یونس شاہد صاحب جو ہیں ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور ان پر بڑے سخت قسم کے جو ہیں وہ انہوں نے چارجز لگائے۔ ہم بھی تھوڑا سا ڈر گئے، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا کہ جو سن رہے تھے کیا ہے جی کوئی غداری کا پرچہ ہو گیا یا فوج کے خلاف انہوں نے کوئی بات کی ہے۔ تو جس حد تک میں ان کو جانتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حد تک تو نہیں جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر ان کا یہ بھی چل رہا تھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کے انفارمیشن سیکٹری ہیں۔ تو اگر اس والے سے بھی بات ہو، مجھے تو نہیں پتا، ویسے ان سے پوچھوں گا تو سچی بات ہے میں نے اس وقت میرے جو دل میں آیا یا کسی کو میں نے کہا اگر پکڑنا ہے تو پھر پہلے عمران خان کو پکڑے جو میر جعفر میر صادق کہتا تھا، پھر نیچے والوں کو کیوں پکڑتے ہیں۔ لیکن یہ میری ویسے بات تھی، مجھے نہیں پتا ان کی کیا صورتحال ہے، لیکن ان سے پوچھتے ہیں۔ تو یونس شاہ صاحب آپ باہر آ چکے ہیں، تو آپ تو اتنے سخت مقدمے میں اندر گئے تھے، تو پہلے تو باہر کس طرح آ گئے؟ اس میں راجہ صاحب جو بات کلیدی ہے، یہ جو منڈی بہاؤالدین میں آج سے ایک ہفتہ قبل انہوں نے ہمارے ایک صحافی ہے خاور قریشی، جی جی، ان کے 2 ریلیٹیو مرڈر ہوئے تھے۔ اچھا، تو جو ان کے وہ کہہ رہے تھے ہمارے نامزد قاتل ہے وہ پولیس گرفتار نہیں کر رہی، اچھا، تو ان کی عدم گرفتاری پر انہوں نے کالج چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جی جی، اس مظاہرے میں کچھ سخت باتیں بھی ہو گئی، ظاہر ہے جب مظاہرہ آپ کر رہے ہوتے ہیں جی جی، کچھ نعرے غلط بھی لگ جاتے ہیں، جی جی، تو انتظامیہ کا موڈ تھا کہ لاٹھی چارج کی جائے۔ اتنے میں جو حلقہ پی 65 کی جو یہاں کی نون لیگ کی سابق ایم پی ہے حمیدہ وہ آ گئی، جس وجہ سے لاٹھی چارج سے وہ بچ گئے۔ بعد ان لوگوں پر انہوں نے مختلف دفعات کے تحت جو انہوں نے پروٹیسٹ کیوں کیا، مقدمہ درج کر دیا۔ اچھا، اس میں ان لوگوں نے ضمانتیں کروا لی۔ تو بعد ازاں وہی جو قاتل لوگ تھے جو اس F2 مرڈر کیسز میں نامزد ملزمان تھے، ان کی والدہ کو مدعی بنا کر انہوں نے خاور قریشی پر F5 کا میڈیکلی مقدمہ درج کروا دیا اور اس کو گرفتار کیا۔ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے مقدمہ درج ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن غیر انسانی سلوک جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں۔ خاور قریشی پر بڑا انہوں نے ظلم کیا، اس پر رولے پھیرے گئے، اس کو چھڑیوں سے مارا گیا، اس کے پاؤں سوجے ہوئے تھے۔ انہوں نے غیر انسانی سلوک کیا، یہ تو قانون میں ہے ہی نہیں۔ یہ قانون اور ایس ایچ او سٹی منڈی بہاؤالدین ہے، اس نے اپنی نگرانی میں میری خاور سے بات ہوئی، ہم اولاد میں ایک رات اکٹھے رہے، اس نے مجھے بتایا کہ مجھے اس نے اپنی نگرانی میں تشدد کروایا ہے، رولے کروایا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ تو میں نے اس پر آواز بلند کی، میں نے ڈی پی صاحب کو بھی کہا اور دوسرے لوگوں کو بھی کہا کہ یار غیر انسانی سلوک جو آپ کرتے ہیں یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ آپ 10 مقدمے درج کریں، فیس کرنے کو تیار ہیں، عدالتیں موجود ہیں، وہ بھی جیل ہی نہیں خیر ہونے چاہیے کسی پر۔ میں کہتا ہوں چلو کر دیں، یہاں یہ روایت چل رہی ہے، جو بولتا ہے اس پہ ہوتے ہیں۔ جی جی، تو خاور قریشی کی حمایت میں نے ہنگامی اجلاس بھی بلایا، صحافیوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ میرا صرف یہی قصور تھا کہ یہ ایکٹو کیوں ہوا ہے، ہمارے یہ سامنے کیوں آ رہا ہے، ایک آدمی کو ہم نے گرفتار کیا تو یہ کون ہوتا ہے بولنے کے لیے، تو یہ میرا قصور تھا۔ شاید میڈیا کا تو سوال کرنا حق بنتا ہے، آپ جواب دیں۔ ہر حکومت جتنے بااثر لوگ آتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میڈیا ہمارے آگے، ہم جو جتنی من مانی کریں ہم میچ کر لیں پھر ٹھیک ہے، کرنے دیں۔ اگر ہم چاپلوسی کریں تو ہم سب کچھ ہیں، اگر ہم کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو ہم سب سے بڑے غدار ہیں۔ اب دیکھیں مجھ پر غداری کا مقدمہ درج ہوا، یہ ویسے بڑا افسوس ہے۔ اور دیکھیں خود ساختہ وقوع بنایا گیا کہ کالیا روڈ پہ ایک ٹی سٹال ہے، وہاں پہ ایک آدمی بیٹھا تھا، یونس شاید 2 آدمی کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ یار فوج ایسی ہے۔ یار میں فوج کی قدر کرتا ہوں دل سے، فوج ہم میں سے ہے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے رشتے دار فوج میں ہے نا، کوئی انڈیا سے لوگ توڑ کر نہیں آ گئے، جاپان سے نہیں آ گئے، ہم لوگ فوج ہیں۔ اور ہم سے بڑا محب وطن اس دنیا میں کون ہے جس نے اپنا پورا آدھا جسم اس وطن کی خاطر قربان کیا ہے۔ اور دوسری بات میں سمجھتا ہوں اگر دیکھیں جذبات آپ کے یہ ہے تو پھر فوج اگر مقدمہ انہوں نے درج کر ہی دیا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ یہ مجھے کال کرتا ہے، سچا میرے اچھے ریلیشن تھے، مجھے بلاتا تھانے، میں تھانے آ جاتا۔ یار آدھی رات کو میرے گھر کا لوہے کا گیٹ، آہنی گیٹ وہ توڑ کر یہ اندر داخل ہوئے ہیں۔ یار میرے معصوم بچے ہیں، مختلف کلاسز پڑھ رہے ہیں، میری گھر والی جو شریف پردہ کرتے ہیں ان کو ہراساں کیا گیا۔ میں قسم اٹھا کہتا ہوں آج بھی بچے وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں پولیس سے۔ میرا چھوٹا بچہ کہتا تھا اپنی امی کو ابو کو پیس پکڑ کر لے گئے، اسے پولیس سے انعام نہیں آ رہا تھا، ابو کو پولیس نے مارا ہے، وہ ذہنی طور پر اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ تو وہ طریقہ ہو گیا جو کشمیر میں، افغانستان میں یا فلسطین میں دشمن کا، جو اسرائیلی فوجیں فلسطینیوں کے ساتھ کر رہی ہیں، جو مقبوضہ انڈین آرمی
انداز مطلب کہیں جگہ پولیس ہو جو تو یہ انداز ان کا بہت بڑا دہشت گرد پکنے جا رہا. میں راستے میں پوچھتا رہا یار میرا پھر ان کی تو نئی ٹریننگ کی ضرورت ہے. ان کی ٹریننگ ہوئی بھی نہیں. ان کی اخلاقی ٹریننگ ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں پولیس اور عوام کے درمیان قسم سے فاصلے بڑھ رہے ہیں. ایسے ہی ان فاصلوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کو تھانہ کو چارج دینا چاہیے جو لوگوں سے پیار سے بات کرے. تھانے میں لوگ آئے نا تو ان کو دوسری مرتبہ تھانے میں آنے کا جی کرے. یہاں پر دھاڑی دار بیٹھے ہوئے ہیں, رشوت کے تھال سجے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنے ٹاؤٹ رکھے ہوئے ہیں جو لوگوں سے لاکھ روپے لے رہے ہیں, جو لوگوں سے رشوت لے رہے ہیں. اور سب افسران کو پتہ ہے جرم سے نہیں زیادہ وہ بڑی بات ہے. جرم سے نفرت ہونی چاہیے. اور جرم کیوں ہوتا ہے؟ جرم سے نفرت نہیں, لوگوں سے نفرت ہے. مجھے تھانے لایا گیا. جرم ہوگی تو دکان چلے گی. میں بار بار پوچھتا رہا میرا قصور کیا ہے یار, مجھے بتایا جاتا. ایسا کہتا ہے تم بڑے ہنگامی اجلاس طلب کرتے ہو. بھائی میڈیا والے ہیں, کریں گے. میڈیا والے بڑے لکھے لوگ ہیں, وہ تو ہماری کیا ڈیوٹی ہے. آپ جرم کو جس طرح آپ کو پتہ نہیں, جرم سے آپ کا مطلب ہی نہیں, مجرم سے مطلب ہے. لیکن ہمیں ان باتوں پہ تو سر یہی تو ہمارا یار ہم عوام کی امید ہے جس کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہوتی. وہ پتا ہے دھمکی کیا رہتا ہے, میں میڈیا کے پاس جا رہا ہوں. ایسے ہی وہ ہمیں آخری امید سمجھ کر ہمارے پاس آتا ہے. اگر ہم اس کی آواز بلند نہیں کریں گے ہم ان سے بڑے مجرم ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. درست. تو مجھے تھانے لے جا کر ہراساں کیا گیا. وہ ایسے جو کرسی بیٹھ گیا, سپاہیوں نے کرسیاں ہٹانی شروع کر دی, میدان بنانا شروع کر دیا. اس کو بھی رولا پھیرتے ہیں, اس کو بھی ٹارچر. مجھے پتا چل گیا یہ کیا کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا یہ آپ غلط کرنے والے ہیں, یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو حساب اس کا دینا پڑے گا. اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا آپ کیا کر دیں. میں آپ تک عزت کریں, دوسرے کیس کریں. وہ سارا انشاءاللہ جتنے قانونی آپشن ہیں ہم سارے کریں گے. قانونی آپشن کریں. اس کے بعد حوالات میں بند کر دیا گیا. میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ ابھی 11ویں میں گیا, معصوم بچہ ہے, وہ اپنی امی کے لیے تھانے پہنچا اسی بھاگا بھاگو میں. تو اس کو کہا آپ کا ابو ہمارے پاس ہے ہی نہیں. 11 بجے تک جتنے لوگ آتے رہے, ایسا جو جھوٹ بولتا رہا کہ ہمارے پاس آپ کا آدمی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. 11 بجے کے بعد کوئی صحافی لوگ آئے, انہوں نے کہا یار آپ ایسا احتجاج کریں گے. پھر مجبوراً ان کو اجازت دی گئی آپ ان سے ملاقات کر لیں. تو اس کے بعد مجھے عدالت میں لے گئے, جج کے سامنے پیش کیا. تو جج نے جب ان کا گستاخ تھا وہ سارا پروسیجر دیکھا تو اس نے مقدمہ ڈسچارج کر دیا. اچھا یہ ان کی کاوش ہے. تو پھر پیچھے کہہ رہے ہیں ضلع میں تو یہ پولیس کا قصور ہے. اچھا میں ایک بات بتا دوں, آپ جاری رکھیں. ہو سکتا ہے چند صحافیوں میں بھی کچھ غلط لوگ ہوں اور کچھ پولیس والے بھی غلط ہوں. ہمارے کسی کو نہیں کہے جو پولیس میں اچھا کرتا ہے ہم تو جی اس کے بھی ساتھ ہیں. ہم نے ہمیشہ اداروں کا ساتھ دیا ہے. ہمارے جتنے ذریعے افسران ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ یونس شاہد نے ہمیشہ ہمیں ابلاغ کیا ہے. میں کہتا ہوں اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے. جرائم کی بے کنی کے لیے ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ان کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہاں پر عوام آئے گی تو ہم سب سے پہلے عوام کے ساتھ کھڑے. لیکن جب پھر ادارے کیونکہ لوگوں کو عوام کے سوال لیا جاتا ہے, ان کے بچوں کے سامنے ہراساں کیا جاتا ہے, تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. 10 مقدمے درج کرو, ہم فیس کریں گے. یہ غنڈہ گردی ہم کم از کم نہیں ہونے دیں گے. یہ غنڈہ گردی والے نے ماحول برپا کیا. ضلع میں قتل و غارت گری اتنی ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے, ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں, چوری ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ چھوٹا سا ضلع ہے جس میں قتل زیادہ. ہم ایک اہم سٹیک ہولڈر ہیں ڈسٹرکٹ کے, جو جرنلسٹ ہے نا. ڈی پی او صاحب ہمیں بلائے, ہمیں اعتماد میں لے کہ یار آپ امن و امان کی خاطر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, آپ وہاں کارروائی کریں. بجائے ہماری مدد لینے کے ہمیں ہی بلڈوز کیا جا رہا ہے. یہ کسی معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. اور سر جس کو دبایا جاتا ہے وہ زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے. اب دیکھیں ایک ایسا آدمی جس نے ہمیشہ ان کو فیور دی ہے, آج اس کے جذبات کیا ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اداروں کے ساتھ ہیں, ادارے ہمارے ہیں. پولیس میں دیکھو تو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے, ہمارے بھائی, ہمارے فوج میں دیکھو اسٹیبل. یار پاکستان نہیں ہے نام. اچھا میں آپ کو ایک بات عوام کے لیے بتا دوں. پہلے تو خدا کے لیے یار یہ پڑھے لکھے غدار نہیں ہو سکتا کوئی. اچھا فوج میں جب غدار کا لفظ بولتے ہیں نا سر, غدار کم از کم وہ ہوگا جو فوج میں ہے, جس کو کوئی فوج کی انفارمیشن ہے اور کسی اور جگہ پر دے رہا ہے. غدار تو وہ ہوگا. وہ غدار. میں اور آپ تو غدار ہی نہیں, ہمیں فوج کا ویسے ہی نہیں پتا, غداری کا پرچہ یا اس کا مطلب یہ قانون ہی غلط ہے. راج صاحب یہ قانون کی والد ہے, والد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین بارے اف بھی نہ کرو. لیکن جب آپ کا والد غلط سائڈ پہ جا رہا, رانگ سائڈ پہ جا رہا, تو آپ اسے بھی سمجھاتے ہیں کہ ابو جی اس طرف آپ نہ جائیں. تو فوج یار ہمارے والد سے بڑی ہوگی, ہمارے ادارے فوج سے بڑے ہوگی. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یار ملک اس طرف جانا چاہیے, اس طرف نہ لے کے جاؤ. نہیں وہ سر یہ نارمل ہے. سر یہ آپ کی تو بات ہی چھوٹی اور میری ہوگی نا. پورے پاکستان میں تمام ٹیلی ویژن پر اور سیاسی جماعتیں یہ تو بات کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ سیاست میں انوالو ہے. پہلے ہم لوگ تو پہلے بھی کچھ لوگ کرتے تھے لیکن طریقے سے. اچھا اب بھی جب کرتے ہیں ہم
اس شخص کا نام لے کے جو کر رہا ہے یا جتنا ممکن ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو، لیکن آج تو ہر بندہ کر رہا ہے. آج آپ مجھ پہ اور آپ پہ کس طرح پنجاب میں کہتا ہوں آپ اگر 22 کروڑ ہماری آبادی ہے، یا کر عمران خان اور مریم نواز کے خلاف پہلے اور نواز شریف کے خلاف ان کے نہیں کرتے کہ یہ نیچے والے غریب آدمی جو پتہ نہیں اپنا کس طرح گزارا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں عام آدمی پس کر رہے ہیں قسم سے 2 وقت کی روٹی کو وہ ترس رہا ہے، لیکن جب اس کو مزید آپ بلڈوز کریں گے تو کیا اس کے سامنے آپ کیوں آئیں گے؟ سر بھوکو افلاس جرائم کی ماں ہے، اور جرائم کو یہ خود پنے کا بڑھنے کا موقع دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پہ ایک پرامن ماحول ہونا چاہیے، ہر ایک کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی بات اچھے طریقے سے کر سکے، تاکہ یہ جو فاصلے اداروں کے درمیان اور عوام کے درمیان بڑھتے جا رہے ہیں نا، اس کو کم کیا جا سکے. بالکل ایسے ہی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ تھنک ٹینک ہی کر سکتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ صحافی طبقہ یا دانشوری کریں گے. اب صحافت میں دیکھیں، الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہے، ماس کمیونیکیشن میں ایم اے پاس ہوں. ویری گڈ. میں نے اور بھی بہت سے کورس کیے ہوئے ہیں، میں پڑھا لکھا صحافی ہوں. میں 17 سال سے اخبار کا چیف ایڈیٹر، میرا اخبار سینٹرل میڈیا لسٹ میں شامل ہے، 4 مرتبہ ABC ہو چکا ہے. میں ایک باشعور شہری ہوں، ایک باشعور شہری اور اداروں کی رسپیکٹ کرنے والا بندہ. اگر اسے اس طرح رات کو 1 بجے آپ اٹھا لیں گے تو آپ دوسری قوم کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ایسے ہی. اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب یونس شاہد صاحب جو ہیں، ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا، اور میں نے آ کر ان سے ویسے معافی بھی مانگی. اور میری عادت ہے کہ جو بات مجھ میں خامی ہے وہ بھی کہہ دیتا ہوں، تو مصروف کی وجہ سے میں نیوز فیڈ پہ کم جاتا ہوں، تو مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے دکھ تھا. لیکن کوئی بھی صحافی پہ، میں منڈی بہلدین میں ہوں تو پہلے تو میں منڈی بہلدین کی بات کروں گا. کسی صحافی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی تو ہم تو اس کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح جب یار کبھی پولیس کے ساتھ زیادتی ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو تو اس کا بھی ساتھ دیتے ہیں. لیکن اپنے اپنے دائرہ میں کام، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں. یا ثابت کی جو ہم سے غلطیاں دیکھیں جی اس کی تو تلافی ہم کریں گے نا. آپ کی غلطی ہے تو آپ تلافی کریں گے. اور مجھے ایک بات بتا دیں، سوری، آپ کو پتا ہے میں زیادہ تر نہ کسی تھانے جاتا ہوں، نہ میں کبھی DPO DCO آفس گیا ہوں، نہ کبھی پرواہ کیا، اور میں ایک ضلع کی بات بھی نہیں کرتا. جب میں پولیس کی بات کروں گا تو میری کوشش ہوتی ہے پورے پنجاب کی بات کروں کہ ہمارے تھانے کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور آپ جو پولیس والے ہیں، آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھ رہی یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. آج کل پولیس کو جو پٹرول اور ڈیزل نہیں مل رہا اس پر بھی میں بات کر رہا ہوں. وہ پولیس کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو وہ کہیں گے کس جگہ واردات ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح پہنچ سکتے ہیں. ہم ہر سائڈ کی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھیں، صحافی بھی، پولیس والے بھی، سیاستدان بھی. خدا کی قسم بدقسمتی سے کہتے ہیں ایک قتل ہو جائے پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن جناب جب ایک قتل ہوتا ہے تو آپ کون سا قتل ہے مجھے بتائیں. دونوں گھروں سے پیسے نہیں لیتے ہیں، یہ ضرور سوچئے گا. اب تک اتنے ہی کافی. پاور اینڈ پور ود ذوالفقار علی. اللہ حافظ.